لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك کہ لا يحل لك النساء من بعد یعنی من بعد التسعۃ، اے نبی آپ نے 9 نکاح کیے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے بزرگ سارے اسی طرح لکھتے ہیں کہ اب اجازت نہیں ہے نبی کو، لیکن حضرت اقدس علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اضواء البیان میں لکھا کہ یہ سارے مفسرین انہوں نے غلط سمجھا ہے، بات اس طرح نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک، وہ آیت مقدم ہے، وہ آیت ناسخ ہے، یہ آیت خود منسوخ ہے۔ اور فرمایا کہ پورے قرآن کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ منسوخ مقدم ہوتا ہے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے، لیکن 2 مثالیں اس قسم کی ہے کہ تلاوتاً منسوخ ناسخ مقدم ہے، منسوخ مؤخر ہے۔ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اس سے یہ آیت ناسخ ہے۔ اس کے بعد 240ویں جو آیت آ رہی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ آیت وَإِن كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً اگرچہ یہ متاخر ہے لیکنہا منسوخۃ، یہ منسوخ ہے، اور وہ آیت اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے لیے ناسخ ہے۔ تو فالناسخ مقدم والمنسوخ مؤخر ما ان القیاس یقتضی عکس ذالک، قیاس اس کے عکس کا تقاضا کرتا ہے۔ اس آیت پر تو سب کا اتفاق ہے، اگرچہ بخاری کتاب التفسیر میں اس کے 2-3 تقریریں اور بھی ہیں، آپ سمجھ رہے، لیکن عام بات سطحی بات یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ صرف یہی ایک مثال ہے کہ ناسخ مقدم ہے، منسوخ مؤخر ہے، ورنہ منسوخ مقدم ہوتا ہے، ناسخ مؤخر ہوتا ہے۔ لیکن حضرت علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ بڑا مضبوط آدمی ہے، بہت مضبوط ہے۔ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، یہ مفسرین کی غلطی ہے، لا یحل لک النساء من بعد، یہ آیت متاخر ہے لیکن یہ منسوخ ہے،